لوگوں نے روڈ بند کیا ہے اور پی ایس ٹی پی کیا معاملہ کیا ہے؟ دیکھیں آج پہلی دفعہ ہم یہاں پہ احتجاج نہیں کر رہے ہیں. ہم نے کچھ دن پہلے بھی کیا ہے, کچھ مہینے پہلے بھی وزیر اعلیٰ ہاؤس کے سامنے. اس دن بھی آپ کو پتہ ہے کہ ہمیں جانے نہیں دیا گیا تھا. اور آج بھی ہم پرامن طریقے سے بیٹھے ہوئے ہیں اور احتجاج ہمارا رائٹ ہے, ہم احتجاج کریں کیونکہ لوگوں نے ہمیں منتخب کر کے ان اسمبلیوں میں بھیجا ہے. ہم ان کی آواز ہیں اور جو لوگوں کی ضروریات ہیں ان کو بھی ہم ہائی لائٹ کریں اور جو ایشوز ہیں بلوچستان کے ان کو بھی ہائی لائٹ کریں. آپ کو معلوم ہے کہ آپ دیکھیں پورے ملک میں کرونا کی جو حالت ہے, اسپیشلی آپ بلوچستان کو دیکھ لیں جہاں ہیلتھ کی کوئی فیسلٹیز نہیں ہے لیکن حکومت روڈیں اور بنانے اور توڑنے میں لگی ہوئی ہے. اور ایجوکیشن کی بھی یہی حالت ہے. لوگ پانی کے لیے یہاں پہ ترس رہے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ جتنی روڈوں کی ضرورت نہیں ہے, بلوچستان کے لوگ ابھی بھی دور دراز کے لوگ آپ دیکھیں گے کچی سڑکوں پہ پھرتے ہیں جہاں سڑکیں نام کی کوئی چیز ہی نہیں ہے. پہاڑوں میں پہاڑی علاقہ ہے, لوگ پیدل جاتے ہیں, پیدل آتے ہیں, بعض جگہ تو گاڑیاں بھی نہیں جاتی. لیکن جو یہاں کی بنیادی مسائل ہیں لوگوں کے, پیور ڈرنکنگ واٹر, پانی, بجلی, ہیلتھ, ایجوکیشن, یہ لوگوں کی بیسک ضروریات ہیں. لیکن اس پہ آپ دیکھیں مختلف علاقوں میں احتجاج ہو رہا ہے. میں اپنی ڈسٹرکٹ جہاں سے میرا تعلق ہے, جس کو سی پیک کے ماتے کی جھومر کہا جاتا ہے, لیکن میں ابھی تک اس سے سیٹسفائی نہیں ہوں. اب میرا تعلق میں نے آپ کو بتایا کہ گوادر سے, اور میں گوادر سے ایم پی اے ہوں. اور گوادر کی حالت آپ کو پتہ ہے کہ گوادر میں ابھی بھی لوگ احتجاج کر رہے ہیں پانی کے لیے, بجلی کے لیے. بلکہ یہ پورے بلوچستان کا ایشو ہے. میں صرف گوادر کی بات نہیں کروں گا, پورے بلوچستان میں دیکھیں جب تک پانی نہیں ہوگا, لوگوں کو پانی میسر نہیں ہوگا تو لوگ کہاں سے زندہ رہ سکیں گے. اور اس کے بعد دوسری بڑی ضرورت یہاں پہ ہیلتھ کی ہے, جہاں سے لوگوں کی لائف سیکیور ہو سکتی ہے, ہم لوگوں کی زندگیاں بچا سکتے ہیں. اس کی حالت آپ کو پتہ ہے کہ پورے بلوچستان میں دوائیاں نہیں ہیں. جب بات کرتے ہیں اس سال کی دوائیاں اگلے سال آتی ہیں. ابھی موجودہ بجٹ ختم ہو گیا ہے, اب جون ہے, نیا بجٹ آنے والا ہے, لیکن پورے سال کسی بھی ہاسپٹل میں آپ جائیں دوائی آپ کو نام کی کوئی چیز نہیں ملے گی. میرے ڈسٹرکٹ کی تو حالت یہ ہے کہ جب تک میں خود ایکس رے کی فلمیں ہاسپٹل میں نہ دوں, ہاسپٹل کے جنریٹر کا تیل بھی نہ دوں, تو میرے خیال سے وہ گوادر میں جیب سے آپ پیسے اور یہ بالکل. ہم تو میں آپ کو بتا دوں, آپ کیا کیا ہم کر رہے ہیں وہ تو ہمیں پتہ ہے. ہم نے سرکاری اسکولوں میں بھی ٹیچرز رکھے ہوئے ہیں. اچھا, اپنے جیب سے بالکل. اسی پیک پر کیا تو ہم یہی دیکھیں. میں تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ پچھلے 11 سال سے اسمبلیوں میں میری آواز ہمیشہ گوادر کے لیے اٹھتی ہے. جہاں میں کیا کہتا ہوں کہ جہاں ترقی کا عمل شروع کیا جاتا ہے وہاں کے لوگوں کو اور وہاں کے لوگوں کے منتخب نمائندوں کو اعتماد میں لیا جاتا ہے. لیکن ہمیں آج تک گوادر کے حوالے سے کبھی بھی اعتماد میں نہیں لیا جاتا. اور گوادر میں آپ ایئرپورٹ بنانے سے گوادر کے لوگوں کی ڈیولپمنٹ نہیں ہوگی. وہاں پہ اچھے ایجوکیشن کے ادارے بننے چاہیے. یونیورسٹی تو انہوں نے کھول دی ہے, لیکن یونیورسٹی اپروو بھی ہے, اس کی زمین بھی ہے, لیکن موجودہ بجٹ میں بھی آپ دیکھ لیں کہ گوادر کی یونیورسٹی نہیں ڈالی گئی ہے. تو یہ کہاں کا انصاف ہے. جہاں آپ سی پیک اور ماتے کی جھومر کہتے ہیں, گوادر کی ترقی کی بات کرتے ہیں, لیکن گوادر کے لوگوں کی ترقی کی بات آپ نہیں کرتے. لوگوں کے لیے ترقی میں اس کو نہیں سمجھتا, کیونکہ آپ دیکھیں ترقی کی حالت یہ ہے کہ لوگ روزانہ پانی بجلی کے لیے احتجاج کر رہے ہیں گوادر. وفاق کا تو دعویٰ یہ ہے کہ گوادر جو ہے اس وقت لاہور سے بھی بہتر بن گیا ہے, اسلام آباد سے بھی بہتر بن گیا ہے. جب ہم بات کرتے ہیں تو پھر ہمیں کہتے ہیں کہ یہ تعصبی لوگ ہیں اور ہمارے اس اسکیم کو, اس منصوبے کو کامیاب نہیں کرنا چاہتے. آپ دیکھیں پچھلے 2 سال سے وہاں پہ فشرمین احتجاج کرتے رہے. پورا شہر بند کیا گیا, لوگوں نے احتجاج کیے, ماہی گیروں نے پھر جا کے ان کے لیے ایکسس دیا گیا ان کو جو پورٹ کے ایریے میں, اور وہاں مچھلیاں پکڑنے کے لیے. تو لوگوں کا ذریعہ معاش ہی وہاں پہ ماہی گیری ہے. زمینداری وہاں بیرانی زمینیں ہیں اور بارش ہوتی ہے تو لوگ کچھ فصل اگاتے ہیں. ادروائز تو ایسی کوئی مچھلیوں کے سارے خدا کے سارے مچھلیوں کے سارے وہاں پہ لوگ زندہ ہیں. اور مچھلیاں بھی اب میرے خیال سے ان کو آنے جانے میں جو تکلیف ہیں, ابھی آپ گئے ہو, آپ نے خود دیکھا ہے وہاں پہ. میں کہتا ہوں کہ سب سے پہلے گوادر کا دیکھیں, گوادر کو ڈیولپ کر رہے ہیں, 50 لاکھ کی آبادی گوادر میں لا رہے ہیں. گوادر کی پورے ڈسٹرکٹ کی موجودہ جو آبادی ہے وہ 4 لاکھ ہے. گوادر سٹی کی 1,20,000 کے قریب ہے.
اگر آپ وہاں 50 لاکھ 1,20,000 میں لائیں گے تو ہماری تو وہاں پہ لوگوں کی حیثیت ہی ختم ہو جائے گی. 12 کہہ رہے ہیں کہ سب سے پہلے گوادر کے حوالے سے قانون سازی کی جائے تاکہ وہاں پہ ڈیموگرافک جو چینج آ رہا ہے اس کو روکا جائے, اور گوادر کے حوالے سے قانون سازی, گوادر میں جو روزگار کے مواقع آئیں گے اس میں پہلا گوادر کا ہے, پھر بلوچستان کے لوگوں کا ہے. لیکن ابھی بھی مختلف جگہوں سے لوگ آ کے وہاں بھرتی ہو جاتے ہیں اور ہم چلاتے ہیں, کوئی سننے والا نہیں ہے. تو ہم کہتے ہیں کہ سب سے پہلے گوادر کے حوالے سے قانون سازی ہے اور وہاں پہ جو لوگوں کی بنیادی ضروریاتیں ہیں ان کو پورا کیا جائے. آپ دیکھیں کبھی 3 سال ڈیم خشک ہو جاتے ہیں, پانی نہیں ہے, بجلی ہمیں ایران سے آ رہی ہے, پھر بھی ہم 6-6 8-8 گھنٹے لوڈ شیڈنگ میں گزار رہے ہیں. یعنی ایک مچھری کے مقابلے میں اگر آپ ایک انجینئر لاتے ہیں تو لازمی بات ہے وہ ان کو دیکھیں متاثر کرا گا. آپ وہاں پہ انجینئرنگ یونیورسٹی کھولیں, آپ وہاں پہ کیا کہتے ہیں یونیورسٹی کھولیں, آپ ایجوکیشن کو عام کرتے ہیں, ایجوکیشن انسٹیٹیوٹ کو آپ ماڈرن بنائیں, اسکولوں کو آپ ماڈرن بنائیں. ابھی بھی گوادر میں ٹوٹل ایجوکیشن کی 1200 پوسٹیں ہیں جس میں سے 700 پلس خالی ہیں. تو 500 ٹیچرز اور اتنے سارے اسکول, میں سمجھتا ہوں کہ یہ گورنمنٹ کی سب سے بڑی ناکامی ہے. اور آپ کو پتہ ہے ایجوکیشن کی جو بھرتیاں ہوئی کس طرح ہوئی, کلاس 4 پہ بھی موجودہ حکومت میں پیسے لیے گئے لوگوں سے. یہ ظلم ہے, یہ بلوچستان کے لوگوں کے لیے پوسٹیں کریٹ کی جاتی ہیں جو بے روزگار ہیں, ان کو روزگار دینے کے لیے, ان سے پیسے بٹورنے کے لیے نہیں. یہی ساری تباہی ہے. اسی بنیاد پہ آپ دیکھیں کہ ہم ہمیشہ اسمبلی میں بولتے بھی رہتے ہیں لیکن سنوائی نہیں ہوتی. یہ امن بھائی کوئی راز کی بات ہے چونکہ آپ ہی ہمیں بتا دیں. یہ کہتے ہیں کہ کوئی جو تجویز ہے, ایم پی اے صاحبان جو اسکیم تجویز کریں گے وزیر اعلیٰ, اس میں کوئی سیکشن آفیسر ہے ان کے پاس جمع کرانی ہوتی ہے. یہ کوئی آپ کے نیلم میں کوئی اس طرح کی بات ہے؟ ہاں یہی ہو رہا ہے. میں نے جو سنا ہے, میں نے تو آج جا کے کچھ اسکیمیں جمع کرائی ہیں. ایجوکیشن میرا پہلا فوکس ہے اور ہمیشہ میرا فوکس ڈسٹرکٹ گوادر میں ایجوکیشن کے حوالے سے. یہ کس رینک کے بندے کے پاس جمع کریں؟ یہ میرے خیال سے میں نے تو پی این ڈی میں جمع کرائی ہیں, لیکن سنا ہے وزیر اعلیٰ اس میں کوئی ڈپٹی سیکٹری بیٹھا ہوا ہے, اس کے کوئی سیکشن آفیسر ہے, ڈپٹی سیکٹری ہے, اس کے پاس یہ اسکیمیں جمع ہو رہی ہیں. میرے خیال سے یہ تو ایم پی اے کے ساتھ سراسر. یعنی پھر آپ سمجھتے ہیں کہ ایک ایماندار حکومت میں پی این ڈی کا جو ڈھانچہ ہے اس کی ضرورت ہوتی ہے؟ کون سی ایماندار حکومت کی حالت یہ ہے کہ آپ ایمانداری کی بات کرتے ہیں. میں تو اس کو ایمانداری نہیں کہتا. میں کہتا ہوں کہ اس حکومت سے نالان کوئی حکومت ہی نہیں ہے. اس حکومت سے آپ دیکھیں نا, ٹویٹر سے تو بلوچستان نہیں چل سکتا. بلوچستان اتنا بڑا وسیع علاقہ ہے, پہاڑیں بھی ہیں یہاں پہ, مختلف ڈسٹرکوں کے مختلف ایشوز ہیں. میں کہتا ہوں کہ بلوچستان کے چیف منسٹر کو ہر ڈسٹرکٹ میں جا کے بیٹھنا چاہیے اور وہاں کے ایشوز کو سننا چاہیے اور ان کو فوری حل کی طرف لے جانا چاہیے. ٹویٹر پہ نہیں, ٹویٹر پہ اور سوشل میڈیا پہ حکومتیں نہیں چلتی. آپ پوری دنیا میں دیکھیں کہاں سوشل میڈیا پہ یا ٹویٹر پہ حکومت. یعنی اگر اصلاحات آتی ہے تو سوشل میڈیا میں تو جام سے میں زیادہ ایکٹیو ہوں, تو پھر اس وقت تو پھر خیر میں جام. یہ تو آپ دیکھیں نا, جام صاحب اتنے فارغ ہیں کہ ٹویٹر پہ ہی سب کچھ چلا رہے ہیں. میرے خیال سے بلوچستان میں ایشوز ختم ہو گئے ہیں کہ آپ یہاں بیٹھے ہیں فارغ بیٹھے ہوئے کوئٹہ میں. آپ جائیں ڈسٹرکوں میں, لوگوں کے ساتھ بیٹھیں, ان کے ایشوز سنیں, ان کو حل کی طرف لے جائیں. دیکھیں اب پہلے بھی وزیر اعلیٰ رہے ہیں, آپ ہمارے سامنے بیٹھے ہوئے نواب صاحب بیٹھے ہوئے, ان کے ٹائم پہ بھی سب کو انہوں نے ساتھ لے کے چلا. ان کی اپنی ذاتی دشمنداریاں بھی تھیں لیکن انہوں نے سب کو ایک طرف رکھتے ہوئے سب کو ساتھ لے کے چلا. تو میں کہتا ہوں کہ یہاں ہمارے روایات ہیں, یہاں پہ ضد بازی سے یا اس سے تو ٹویٹر سے یہ چیزیں نہیں حل ہوتی معاملات بلوچستان کے معاملات اس وقت حل ہوں گے جب آپ یہاں کے منتخب نمائندوں کو ان کی حیثیت دیں گے, کیونکہ لوگوں نے ان کو منتخب کیا ہے, لوگوں نے ان کو ووٹ دیا ہے. تو ظاہر سی بات ہے لوگ ہمیں بار بار منتخب کر رہے ہیں تو وہ یہ لوگوں کی مہربانی ہے. اور ہم سمجھتے ہیں کہ بلوچستان کے لیے کچھ کرنا چاہیے, سوچنا چاہیے. ٹویٹر پہ نہیں, یہاں پہ آن گراؤنڈ عمل کرنے کی ضرورت ہے. بلوچستان کو سڑکوں کی ضرورت نہیں ہے, بلوچستان کو سب سے پہلے ہماری لوگوں کی زندگیوں کو سیف کرنے کی ضرورت ہے. یہاں پہ لوگ چھوٹی بیماری کے لیے کراچی کا رخ کرتے ہیں, تو کیوں ہم اپنے ان ہاسپٹلوں کو بہتر نہیں کر سکتے؟ پوری دنیا میں آپ جائیں, وہاں پہ سرکاری ہاسپٹل اور اسکولوں کو آپ دیکھیں, آپ خوش ہو جاتے ہیں. جس گوادر کی میں بات کر رہا ہوں, یہ گوادر کسی ٹائم عمان کا ہوتا تھا, اور عمان میں کھانے کے لیے ان کے پاس پیسے نہیں ہوتے تھے, اور خان نے گوادر بطور ہے اس ٹائم گوادر کی انکم $700 تھی, تو فتن انہوں نے سلطان کو دیا, اور اس سے اسی گوادر کی ریونیو سے, کیونکہ گوادر پہلے بھی نیچرل پورٹ ہوتا تھا,
اور گوادر میں اس وقت بھی امپورٹ ایکسپورٹ عروج پہ تھا. آپ دیکھیں جتنے بھی آپ کی ریکنڈیشن گاڑیاں، یہ الیکٹرانک، کپڑے، آپ کی ساری چیزیں وہیں سے گوادر سے آتی تھی. اور گوادر بیسکلی ایک نیچرل پورٹ ہے، اس کو قدرت نے ایسے ہی لوکیشن دی ہوئی ہے. ایک طرف ہرمز ہے، دوسری طرف آپ دیکھیں خلیج ممالک ہیں، ساتھ ایران ہے، انڈیا ہے پورے، تو اس کی اپنی ایک اہمیت ہے. تو آپ ان ملکوں کو جا کے اب آپ دیکھیں، میں وہاں کی بات کر رہا تھا، وہاں پہ آپ جائیں، ان کی ڈیولپمنٹ دیکھیں. وہاں میں نہیں سمجھتا کوئی اپنے منتخب نمائندے کے پاس جاتا ہے کہ مجھے پانی، بجلی یا ٹیلی فون دے دیں یا روڈ دے دیں. وہاں پہ ساری فیسلٹیز ہمارا کام اسمبلیوں میں بیٹھ کے قانون سازی کرنا ہے، لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ہم لوگوں کے لیے ابھی تک پانی کی تلاش میں نکلے ہوئے، اسکولوں کی بلڈنگ کے تلاش کے لیے نکلیں کہ کہیں سے مل جائیں، ہماری اسکولیں بہتر ہو جائیں، ہمارے لوگ جو پیاسے ہیں ان کی پیاس کے لیے ہم واٹر سپلائی اسکیم دیں تاکہ ان کی پیاس بجھا سکیں. تو یہ دیکھیں، پوری دنیا کو آپ دیکھ لیں، آپ ہمارے ساتھ ایران ہے اس کو دیکھ لیں، اتنی پابندیوں کے باوجود بھی مقران کو اس وقت ہم بجلی ایران سے دے رہے ہیں. تو میں کہتا ہوں کہ دیکھیں بلوچستان کے بارے میں ہمیں سوچنا پڑے گا، اور جہاں پہ ایک سنسیئر گورنمنٹ آئے. یہ جو موجودہ میں جو باپ سے جو آئے ہوئے ہیں، میں ان کو عوام کے منتخب نمائندے نہیں کہوں گا. یہ جس طرح ہیں آپ کو بھی پتہ ہے کس طرح ہیں، کیسے آتے ہیں، کیسے سب باؤنڈ ہیں. تو میں بلوچستان میں موجودہ حکومت، میں تیسری دفعہ اس اسمبلی میں بیٹھا ہوں، میں کہتا ہوں کہ سب سے ناکام حکومت موجودہ حکومت ہے جو ٹویٹر پہ بیٹھ کے بلوچستان کو چلا رہا ہے. بہت شکریہ.